لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناند علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النبائب۔ کل ہم بغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو حضرات باہر ہیں اگر وہ اندر آنا چاہیں تو اندر آ سکتے ہیں، جگہ ہے تھوڑی تھوڑی۔ بھیا آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ ایک بار دیگر نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو صحیح رہے گا، جسے نہیں آنا ہے وہ تو بہرحال۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کی بہت مشہور و معروف آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر کسی کے 4 یا 5 یا 7 بیٹے ہیں اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے یہ بیٹا بہت پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور بھی بیٹے ہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے میرا بیٹا پسند ہے تو سمجھو ایک بیٹا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے میرا یہ والا بیٹا بہت پسند ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اور بیٹے بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس کا مطلب دین اور بھی ہیں، مذہب اور بھی ہیں، اور بھی ادیان ہیں، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ اسلام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ پسندیدہ بنا کیوں؟ پسندیدہ اس لیے بنا کیونکہ اس اسلام میں کچھ ایسی ہستیاں آئیں جنہوں نے ایسے افعال انجام دیے، ایسے اعمال انجام دیے جو قرب الہی کا سبب بن گئے، جو قرب الہی کا سبب بن گئے، اور اللہ ان سے قریب ہوتا چلا گیا، اور وہ اللہ سے قریب ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگ اسلام میں شامل ہوتے چلے گئے اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی آخر جنہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ یوں تو بظاہر جناب آدم نے اللہ کے کلمے کو، ہر ایک نبی کا اپنا اپنا کلمہ تھا۔ جناب آدم کا الگ کلمہ تھا، جناب موسیٰ کا الگ، جناب نوح کا الگ، جناب شیش کا الگ۔ ہمارے نبی نے بظاہر جو ہے وہ کلمے کو بلند کیا، لیکن جتنی سختیاں تمام نبیوں کے لیے تھیں اتنی اکیلے ہمارے نبی آخر کے لیے تھی۔ لیکن ہر نبی کو اللہ نے اس کا ایک وصی عطا کیا تھا، ہر نبی کو اللہ نے اس کا وصی عطا کیا تھا۔ تو ہمارے نبی کو بھی اللہ نے ایک وصی بھیجا جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ امیر کائنات اپنے ددھیال سے بھی بلند و بالا تھے اور اپنے ننسال سے بھی بلند و بالا تھے۔ طرفین حسب اور نسب رکھنے والی ذات ہے علی ابن ابی طالب کی، جو جا کے ملتی ہے جناب ابراہیم سے۔
اور مولا کا پھر وہی جملہ مولا نے فرمایا تھا کہ میں جب لوگوں نے سقیفہ میں محمد کے جنازے کو چھوڑ کر اور میٹنگ جمائی، اس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ میں جو ہوں ہم سب کے سب باپ اور دادا جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، جناب عبد مناف، جتنے بھی آئے ہیں، قلاب، قصی، جو بھی آئے ہیں، مرہ، جتنے بھی جناب اسماعیل سے لے کے ابراہیم تک جو بھی سلسلہ ہے، کہ ہم سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب صفا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ حسبی اور نسبی اعتبار سے مولا کائنات جو ایک مقام رکھتے تھے، حسب اور نسب پاکیزہ تھا، پاکیزہ ماں اور پاکیزہ باپ، دونوں طرف سے وہ دنیا والوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ جناب ابو طالب کو کافر کا بیہودہ الزام دیا، معاذ اللہ۔ وہ دنیا والوں کا وہ یہ بحث جو ہے وہ ایمان ابو طالب میں ہے، اور ایمان ابو طالب میں کیا بحث کرنا؟ بحث تو اس بات کی کرنا ہے کہ جناب ابو طالب معصوم تھے یا غیر معصوم۔ کافر اور مسلمان کی بحث تو جناب ابو طالب کے سامنے، جس کا بیٹا خود کل ایمان ہو، سبحان اللہ، اس کے سامنے ایمان کی بحث بے موقع و منزل ہے، اس کی کوئی بساط نہیں ہے۔ مولا کائنات کی شادی جو ہوئی وہ بھی حسبی اور نسبی خاندان میں، جناب محمد بن عبداللہ کی بیٹی جناب عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی جناب امیر کائنات کی زوجہ بھی ہاشمی، اور خود کا جو شجرہ نسب ہے وہ بھی ہاشمی۔ جناب فاطمہ زہرا کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب بنو خویلد، جناب خویلد کی بیٹی، خود ملکۃ العرب، محسنہ اسلام، اسلام پر اپنی دولت لٹانے والی، ادھر سے بھی نسب اور حسب جو ہے وہ ہاشمی۔ اب امیر کائنات نے بی بی فاطمہ زہرا سے جو بیٹے ہوئے، امام حسن، امام حسین اور جناب محسن، جو بطن اقدس میں شہید ہو گئے، اس کے بعد جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، امیر کائنات نے، دیکھیے بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا لیکن آپ سے پوری توجہ چاہیے، جناب امیر کائنات نے اپنی شادی کے لیے پھر خواہش کی، اور خواہش کو کس کے سامنے ظاہر کیا؟ اپنے بھائی جناب عقیل کے سامنے۔ جناب عقیل سے کہا، بڑی توجہ، دیکھیے جناب عقیل سے کہا کہ مجھے کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، مسئلہ کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ مجھے کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ بہادر عورت سے شادی کرنا ہے، سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ مجھے بہادر عورت سے شادی کرنا ہے، یہ کہا مجھے بہادر خاندان میں شادی کرنا ہے۔ اگر بہادر عورت ہو تو جمل تک آ جاتی ہے، اور اگر خاندان بہادر ہو تو پھر علی کے لہجے میں بات کرتی ہے، جس کی دھن گرج دیکھ کے یزید جیسا حاکم تھر تھرا جاتا ہے۔ کہا مجھے بہادر خاندان کی کوئی خاتون چاہیے، بہادر خاندان، بہادر عورت نہیں کہا بلکہ بہادر خاندان کہا۔ عرب میں یہ دستور تھا، نوجوانوں سے زیادہ مخاطب اس جملے پہ، یہ دستور تھا کہ عرب کے اندر یہاں تو جو خاندان اچھے ہوتے تھے ان کے جو حاکم اور بزرگ تھے ان کا نام یا تو ان کے تخت کے سامنے سونے کی تختی پہ لکھا رہتا تھا یا پھر تلوار کے تسمے پہ نام لکھا جاتا تھا۔ جیسے آج کے دور میں اب سے پہلے بیٹ کے اوپر سچن تندولکر کا نام آتا تھا، اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی کا، اب وراٹ کوہلی کا آنے لگا۔ ایسے ہی جیسے دور بدلتے گئے، کھلاڑی بدلتے گئے اور اپنے اپنے ریکارڈ اور اپنے اپنے نام آنے لگے۔ اس زمانے میں جناب ام البنین کے دادا، دیکھیے جناب ام البنین کے
दादा, जिनका नाम था अबू नज़ा, जिनका लक़ब था नेज़ों से खेलने वाला, थोड़ा सा साथ दें, जिनका लक़ब था नेज़ों से खेलने वाला। रिवायत में एक बार पूरा लश्कर 3 लाख का लश्कर इनके मद्दे मुकाबिल आया, इन्होंने ज़मीन पे सहज़ोर नेज़ा मारा, और नेज़ा मार के जैसे ही नेज़ा मारा, नेज़े से टिके हुए थे। एक मर्तबा मलकुल मौत इनकी अल्लाह के हुक्म से रूह खींच ले गया। 3 दिन तक नेज़े से टिके खड़े रहे। उधर से 3 लाख के लश्कर में किसी में हिम्मत ना हुई कि एक कदम आगे बढ़ा देता। क्यों? वो समझ रहे थे अभी खामोश खड़े हुए हैं। नेज़ों से खेलने वाला मौला अब्बास को जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो विरासत में मिली हैं। अब समझ में आया, इमाम हुसैन ने तलवार तोड़ के टूटा नेज़ा दिया था, और रिवायत में है टूटे नेज़े से मौला अब्बास ने 25,000 के लश्कर को फिन्नार कर दिया। आए 25,000 के लश्कर को टूटे हुए नेज़े से फिन्नार कर दिया। जो उनकी असली जगह थी वहाँ पलटा दिया जहाँ से आए थे। यानी 25,000 के लश्कर को, क्या नाम था? अबू नज़ा, यानी उनका लक़ब था नेज़ों से खेलने वाला। उन्हीं के जनाब उम्मुल बनीन के दादा थे जिनका नाम था आमिर, जिनका नाम तलवार के तस्मे पे लिखा जाता था। बहुत बहादुर थे। रिवायतों में मिलता है जब तक खैबर की जंग ना हुई थी उससे पहले तक उनका तलवार के तस्मे पे नाम लिखा जाता था। जैसे ही अमीर कायनात के हाथ में जुल्फ़िकार आई, उसके बाद पे तलवार पे अमीर कायनात का नाम आने लगा। अली के थोड़ा थोड़ा लुत्फ़ लेते रहें। देखिए ये खुश्क मौजू हुआ करते हैं, लेकिन इनमें जो चाशनी होती है वो नस्लों को संवार देती है। इसमें जो हिकायत और जो भी तरतीब रखी गई है वो कहीं ना कहीं आपको हिदायत देगी। जनाबे उम्मुल बनीन के जो दादा थे उनका नाम था अबू नज़ा। जनाबे उम्मुल बनीन के वालिद का नाम था जनाब हिज़ाम, हिज़ाम इब्ने कलाबिया। जनाबे उम्मुल बनीन का क्या नाम था? फ़ातिमा बिनते कलाबिया। थोड़ा बोलते रहें, क्या नाम था? फ़ातिमा बिनते कलाबिया। और उनकी माँ का क्या नाम था? लैला बिनते शहीद। अब ज़रा तवज्जो कीजिए, मौला अब्बास के नाना का क्या नाम था? जनाब हिज़ाम इब्ने कलाबिया। मौला अब्बास की नानी का क्या नाम था? लैला बिनते शहीद। और माँ का क्या नाम था? फ़ातिमा बिनते कलाबिया। कलाबिया, ये बातें ज़हन नशीन किया कीजिए। जनाबे हिज़ाम इब्ने कलाबिया जनाबे उम्मुल बनीन के वालिद का नाम था। जब इतना मशहूर ख़ानदान, पूरी तारीख़ अरब में 3 ख़ानदान सबसे ज़्यादा अज़मत वाले, फ़जीलत वाले थे। एक सबसे जो नंबर 1 पे अव्वल दर्जे पे आता था उसका नाम था ख़ानदान बनु हाशिम। क्या नाम था? ख़ानदान बनी हाशिम भी कहते हैं उसे, ख़ानदान बनु हाशिम। दूसरा ख़ानदान ख़ानदान खुबैलद, और तीसरा ख़ानदान ख़ानदान बनी कलाबिया। यानी एक ख़ानदान बीबी फ़ातिमा ज़हरा की ननिहाल, ख़ानदान बनी खुबैलद। पहला ख़ानदान जनाब मौलाए कायनात का जिसका नाम ख़ानदान बनी हाशिम। तीसरा ख़ानदान मौला अब्बास की ननिहाल जिसका नाम था ख़ानदान बनी कलाबिया। बनी कलाब भी कैसे थे? बनी कलाबिया। जनाबे खदीजतुल कुबरा, तवज्जो रखिएगा, जब उनका माल अरब के डाकू चुरा लिया करते थे, थोड़ी सी तारीख टैली करते हैं, माल अरब के डाकू चुरा लिया करते थे। जनाबे अबू तालिब थे सरदार बतहा, सरदार मक्का। सरदार बतहा, सरदार मक्का कौन था? जनाब अबू तालिब। एक दिन ये मलका शर्म हया जनाब अबू तालिब के पास आई और आने के बाद कहा, सरदार क्योंकि तुम यहाँ के सरदार हो, सरदार अरब हो, मेरा माल यमन, मिस्र, शाम जाता है, रास्ते में डाकू चुरा लेते हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा, आज से ये है कि हर एक का अपना अपना हिस्सा रख दो,
اور پھر تمہارا مال نہیں چرے گا۔ سب کا حصہ ہو گیا اور جو ڈاکو تھے وہ مال رکھانے لگے، وہ کہنے لگے ہمارا مال جا رہا ہے اور ہمارا سب کا حصہ ہے۔ جو چوری کرنے والے تھے وہ اپنا اپنا مال رکھانے لگے۔ اب اگر کسی کا 1 روپیہ تھا وہ بھی یہ ذہن میں سوچے ہوئے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، کسی کے 10 روپے ہے وہ بھی ذہن میں یہی سوچ رہا ہے ہمارا مال جا رہا ہے۔ لیکن جناب خدیجہ کا جب مال واپس آ گیا تو وہ شکرانے کے طور پر کچھ اشرفیاں جناب ابو طالب کے پاس لائیں۔ جناب ابو طالب نے کہا مجھے اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سردار بتا ہوں، میرا دسترخوان ہمیشہ لگا رہتا ہے، لوگ میرے دسترخوان پہ کھاتے رہتے ہیں۔ کہا مگر میرا ایک بھتیجا ہے جو ابھی کچھ کام نہیں کرتا ہے، جوان ہے، تم اسے اپنے پاس کام پہ رکھ لو۔ جناب رسول خدا، بڑی توجہ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جناب رسول خدا جیسے ہی جناب خدیجہ کے محل میں پہنچے، جناب خدیجہ نے دیکھا، جناب رسول خدا کے ابروؤں کو دیکھا، جناب رسول خدا کے ہونٹوں کو دیکھا، جناب رسول خدا کے نور کو دیکھا۔ سراپا نور کو دیکھنے کے بعد جناب خدیجہ کی نگاہیں ٹھہر گئیں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام میسرہ سے کہا تجھے میں قیمت بھی پوری دوں گی اور انعام بھی دوں گی، جہاں جہاں یہ جائے اس کی خامیوں پہ نظر رکھنا۔ توجہ، اس کی خامیوں پہ نظر رکھنا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب کسی کے یہاں رشتہ ہوتا ہے تو بزرگ اس کی اچھائیاں نہیں پوچھتے لڑکا اچھا ہے برا ہے کیا ہے، بلکہ خامیاں پوچھتے ہیں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ کیا پوچھتے لڑکے میں؟ کوئی برائی تو نہیں ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا میسرہ تو اس کے اوپر کیا رکھنا، اس کی خامیوں پہ نظر رکھنا۔ اب جب مال جانے لگا جناب رسول خدا چلے، میسرہ دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا اخلاق محمدی کو۔ جب واپس آیا جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ بتا تو نے کیا خامی پائی؟ میسرہ کہتا ہے میں نے جب کوئی خامی نہیں پائی، میں کیا بتاؤں شہزادی، مگر بات یہ ہے جب یہ چلتا ہے تو بادل اس کے سر پہ سایہ کر لیتے ہیں۔ بڑی توجہ، جب یہ چلتا ہے تو بادل اس کے سر پہ سایہ کر لیتے ہیں، جہاں یہ قدم اٹھا کے رکھ دیتا ہے بنجر زمین پہ سبزہ اگاتا ہے۔ توجہ، جو بنجر زمین پہ سبزہ اگاتا ہے، جو پانی یہ پی لیتا ہے وہ میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی۔ ایک مرتبہ غائبانہ محبت ہو گئی جناب خدیجہ کو۔ جناب خدیجہ نے میسرہ سے کہا پھر تو میرا پیغام لے کے جا سکتا ہے۔ توجہ، پھر تو میرا پیغام لے کے جا سکتا ہے۔ دنیا والوں یہی رسم ہو گئی ہے۔ جناب خدیجہ نے جب خود اپنا پیغام میسرہ سے جناب ابو طالب کے پاس بھیجا تو اللہ کو یہ نسبت اتنی اچھی لگی، خود اللہ کو یہ سنت اتنی اچھی لگی کہ جناب خدیجہ کا خود پیغام بھیجنا رسول کے لیے۔ اگر رسول بھیج دیتے اپنا پیغام جناب خدیجہ کے پاس تو دنیا کا مورخ کہہ دیتا کہ خدیجہ مالدار تھی، رسول نے امیر عورت رسول نے امیر عورت دیکھ کے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ اللہ نے سنت کو تبدیل کیا، جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ بھیجا اور اللہ نے کہا خدیجہ تو نے میرے محمد کے لیے اپنا رشتہ بھیجا ہے تو آج سے صحیح میں نظام ہی بدل دیتا ہوں۔ اب جب بھی کسی کی شادی ہوگی اور جب بھی مولانا کوئی مولوی نکاح پڑھانے آئے گا، قاضی نکاح پڑھانے آئے گا تو پہلے اجازت لڑکی سے لے گا، بعد میں لڑکے سے لے گا۔ پہلے اجازت لڑکی سے، اس کے بعد لڑکے سے۔ میں یہ نظام بنا دیتا ہوں، میں یہ سنت قائم کر دیتا ہوں تیری محبت میں، کیونکہ تو نے میرے رسول کی عزت برقرار رکھی ہے۔ میسرہ نے ایک مرتبہ میسرہ سے جناب خدیجہ نے کہا میسرہ جا تو میرا پیغام لے کے چلا جا۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں میسرہ جو تو نے بیان کیا ہے کہ اس کے سر پہ ابر آسمان سایہ کرتا ہے، جہاں بنجر زمین پہ اپنے قدم رکھ کے اٹھا لیتا ہے وہاں سبزے اگاتے ہیں، اگر وہ کھارا پانی پی لیتا ہے تو شہد سے زیادہ شیریں ہو جایا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ کہتی ہیں، جناب میسرہ کہتا ہے بی بی مجھے ملے گا کیا؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں میسرہ سارا مدینہ تیرا اور شاہ مدینہ میرا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ کا میسرہ سارا مدینہ تیرا اور شاہ مدینہ میرا۔ میسرہ اور کیا چاہیے؟
मैसरा ने कहा मुझे रसूल की शफात रोज़े महशर चाहिए। ये है ख़ानदान खुवैलद जो शहज़ादी के टुकड़ों पे इस्लाम पला है, मोहसिन इस्लाम है। इस्लाम में जितनी भी दौलत है वो सब जनाब खदीजा की है। जनाब खदीजा से ज़्यादा कोई मालदार और गनी नहीं था। जनाब बीवी फ़ातिमा ज़हरा की दूसरा ख़ानदान ख़ानदान बनी हाशिम, इसके फ़ज़ाइल तो आप रोज़ सुन रहे हैं। अली जैसा शेर जिस ख़ानदान में हो वो ख़ानदान की क्या अज़मत है। हुसैन हसनैन जैसे शेर जिस ख़ानदान में, करीमैन जिस ख़ानदान में हो। ख़ानदान बनी हाशिम तीसरा ख़ानदान है ख़ानदान बनी कलाब जो मौलाए अब्बास की ननिहाल है। इसके बारे में मिलता है कि ये ख़ानदान वो है जिनके जानवर बग़ैर रस्सियों के, उनके गले में रस्सी नहीं हुआ करती थी, घूमा करते थे। क्यों? इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो इनके जानवरों को हाथ लगा दे। दो ख़ानदान ऐसे, ख़ानदान बनी हाशिम के ऊँट, घोड़े और जितने भी जानवर थे वो सब आज़ाद घूमा करते थे। पूरे अरब में किसी की इतनी औकात नहीं थी जो इनके जानवरों को हाथ लगा दे। हाँ, अगर कोई कर सकता था तो इतना कर सकता था, मोहब्बत व अक़ीदत में कुछ खिला तो सकता था मगर हाथ नहीं लगा सकता था। ये अज़मत थी जनाब अकील से। जनाब अमीर कायनात ने कहा, फिर वहीं पे कहा मुझे एक बहादुर ख़ानदान में शादी करना है। जनाब अकील ने क्या कहा? जनाब अकील ने कहा कि उम्मुल बनीन कलाबिया, उम्मुल बनीन कलाबिया। थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। कलाबिया ख़ानदान है। उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की माँ को, 4 बेटों की माँ को। लेकिन ये नाम जनाब उम्मुल बनीन को बेटा होने से पहले, शादी से पहले लक़ब दिया गया है। नाम है फ़ातिमा बिनते कलाबिया, लेकिन लक़ब क्या है, कुनियत क्या है? 4 बेटों की माँ। लेकिन ये लक़ब कब है? शादी से पहले, शादी होने से पहले। जब शादी नहीं हुई तो बेटे कहाँ से? यानी इसकी वजह क्या है? किताब का नाम है इकराम उम्मुल बनीन। उसके राइटर और मुसन्निफ़ लिखते हैं कि एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन अपने बैतुल शरफ़ में ख्वाबगाह में सोई हुई थी। उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उन्होंने देखा है कि एक चाँद है और कुछ सितारे हैं। सितारे चाँद का तवाफ़ कर रहे हैं। वो चाँद और सितारे चलने के बाद चाँद उम्मुल बनीन के दाहिने हाथ में आके रख गया, सितारे बाएं हाथ में आके रख गए। जनाब उम्मुल बनीन ख्वाब से बेदार हुई, अपनी दादी के पास गईं और आने के बाद कहती हैं, दादी अम्मा मैंने अभी एक ख्वाब देखा है। ख्वाब में देखा है कि एक हसीन चाँद है और कुछ सितारे हैं, 3 सितारे हैं। वो सितारे मेरे बाएं हाथ में रख गए और चाँद मेरे दाहिने हाथ में रख गया। एक मरतबा उनकी दादी ने कहा, तू उम्मुल बनीन है, अंत उम्मुल बनीन, बेटी तू उम्मुल बनीन है, तुझे 4 बेटे होंगे। एक बेटा तेरा चाँद होगा और 3 बेटे सितारे होंगे। जब वो साथ में चलेंगे तो सितारों की तरह लगेंगे, जब वो अकेला चलेगा तो चाँद लगेगा और वो चाँद जो होगा उसे कमरे बनी हाशिम तवज्जो। चाँद को कहते हैं कमर, कमर कहते हैं चौदहवीं के चाँद को। चाँद को हिलाल भी कहते हैं, चाँद को हिलाल भी कहते हैं और चाँद को क्या कहते हैं? चाँद को कमर भी कहते हैं। कमर कहते हैं 14वीं के चाँद को। 14वीं का चाँद वो होता है जो फुल शबाब पे होता है। जनाब अब्बास का लक़ब है कमरे बनी हाशिम का, जो वो चाँद है वो कमरे बनी हाशिम है। और वो 3 सितारे हैं, वो तेरे 3 बेटे हैं, तेरे 4 बेटे होंगे। जनाब उम्मुल बनीन को कहा गया उम्मुल कमर, यानी चाँद की माँ और 4 बेटों की माँ। उम्मुल बनीन भी कहा गया। ये शादी से पहले जनाब उम्मुल बनीन को अल्लाह के यहाँ से बशारत हुई थी कि तुम्हारे 4 बेटे होंगे। उसमें से एक मौला अब्बास, जनाब अकील, फिर वहीं पे आ रहा हूँ, बहुत तेज़ी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। जनाब अकील जनाब हिज़ाम के दरवाजे पे पहुँचे मौलाए कायनात का रिश्ता लेके। लेकिन बात मैं कैसे छोड़ूँ, बात वही है कि ख़ुद मौलाए कायनात जनाब अकील जो हैं वो अंसाब अरब हैं, यानी अरब के निसाब को जानते हैं, परिंदों के नसब को भी जानते हैं, कौन सा परिंदा किस नसब का है, लोगों के नसब को भी जानते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अमीर कायनात जो आलमुल गैब हो, इल्म लदुन्नी का मालिक हो, जिसकी तलवार 70 नस्लों का जायज़ा लेके चलती हो, तवज्जो, जिसकी तलवार 70 नस्लों का जायज़ा लेके चलती हो, वो कह रहे हैं जनाब अकील से, भैया मेरा रिश्ता लेके फ़ला फ़ला जगह जाओ, यानी बहादुर ख़ानदान की खातून के यहाँ जाओ। मतलब क्या है? यानी अमीर कायनात बताना चाहते हैं कि जब शरीफ बच्चे शादी करते हैं तो बड़ों को बताते हैं। जनाब
عقیل جناب حزام کے یہاں پہنچے، دروازے پہ جا کے دق الباب کیا۔ ایک مرتبہ جناب حزام نکلے، کیا دیکھا جناب عقیل ہیں، سلام کیا، تاریخ کے جملے ہیں، ایک مرتبہ گھٹنوں پہ جھکے، جھکنے کے بعد جناب عقیل کو اندر بلایا، خوش ہو گئے کہ میرے یہاں ابو طالب کا بیٹا آیا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، مسند بچھائی، جناب عقیل کو بٹھایا، نوکروں سے کہا جناب عقیل کو پانی پلاؤ، خود باہر چلے گئے۔ جانے کے بعد پورے محلے میں شور کر رہے ہیں، میرے یہاں ابو طالب کا بیٹا عقیل آیا ہے، میرے یہاں ابو طالب کا بیٹا عقیل آیا ہے۔ یہ خوشی کا عالم تھا کہ کہتے جا رہے ہیں میرے یہاں ابو طالب کا بیٹا عقیل آیا ہے۔ لکھا ہے 3 دن تک جناب عقیل جناب حزام کے یہاں رہے، مہمان نوازی ہوتی رہی، لیکن جناب عقیل جو اصل بات کرنے آئے تھے وہ اصل بات نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ 3 دن کے بعد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جناب عقیل نے کہا جناب حزام سے کہ میں تمہارے یہاں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ جناب حزام نے کہا جناب عقیل سے کس کا رشتہ؟ اب تاریخ کے جملے ہیں، جناب عقیل نے یہ نہیں بتایا کہ امیر کائنات کا۔ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین یعصب الدین ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ، میں اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ جناب حزام نے کہا بس میرے لیے یہی کافی ہے، میرے یہاں اس کا رشتہ آیا ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے یہاں اس کا رشتہ آیا ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جناب حزام نے کہا کہ میں رشتہ لینے سے پہلے بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے یہاں اس کا رشتہ آیا ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ شریعت کا قانون ہے اور شریف باپ کے لیے قانون بھی بن گیا کہ وہ پہلے اپنی بیٹی سے اجازت لے کہ فلاں کا رشتہ ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر بیٹی راضی ہے تو شرافت کے ساتھ رشتہ وہی کرنا چاہیے، ورنہ اگر بیٹی راضی نہیں ہے تو نکاح نہ ہونے کے امکان ہیں، نکاح باطل ہونے کے امکان ہیں۔ اگر بیٹی راضی نہیں ہے اور رشتہ دوسری جگہ کر دیا جائے تو نکاح باطل ہونے کے امکان ہیں۔ رشتہ وہیں کرنا چاہیے جہاں بیٹی راضی ہو، یہ سنت ہے۔ جناب حزام نے جناب ام البنین سے پوچھا، جملہ دے رہا ہوں میں، اپنی منزل کی طرف آ گیا۔ جناب ام البنین سے جناب حزام نے پوچھا بیٹی تیرے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ قسم خدا کی معرفت ام البنین سنیے گا، کہا بیٹی تیرے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جناب ام البنین نے کہا بابا کیا بات کر دی، علی پہ اعتراض وہ کرتے ہیں جنہیں جہنم میں جانا ہو۔ علی پہ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کہا علی پہ اعتراض وہ کرتے ہیں جنہیں جہنم میں جانا ہو، مجھے کوئی جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے۔ قصہ مختصر میں نے مجلس کو چھوڑا، انشاءاللہ اسی بیان کو آگے بڑھائیں گے۔ وہاں جناب ام البنین کی شادی ہوئی۔ اب کتاب کا نام ہے ذکر العباس۔ کتاب کے رائٹر لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین کی ڈولی اٹھی، امیر کائنات کے دروازے پہ پہنچی۔ جناب امیر کائنات کے گھر سے پہلے، حویلی سے پہلے ڈولی کو بٹھایا گیا۔ جناب ام البنین نے اترنے کے بعد جناب ام البنین نے سب سے پہلے مولا کائنات کی ڈولی کو چوما، اور چومنے کے بعد دیواروں کے سہارے سے چلی۔ تاریخ میں لکھا ہے، پوچھا گیا دیواروں کے سہارے سے بیوی کیوں چلی؟ اس لیے دیواروں کے سہارے سے چلی۔ جناب ام البنین نے فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے جس صحن میں فاطمہ نے اپنے قدم رکھے ہیں، اور ام البنین نہیں چاہتی ہے کہ فاطمہ کے قدموں کے نشان پہ ام البنین کے قدم کے نشان، جناب ام البنین کے قدم کے نشان آئے۔ سب سے پہلے جناب ام البنین نے جا کے امام حسن اور امام حسین کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا آج کے بعد تم میرے سردار ہو، آقا ہو، مجھے ماں نہ کہنا بلکہ کنیز کہنا۔ توجہ رکھیے گا، مجھے کنیز کہنا۔ اس گھر کا نظام دیکھیے، فضہ جو گھر کی کنیز ہے اسے ماں کہا جاتا ہے، جو ماں ہے اسے کنیز کہا جاتا ہے۔ یہ عظمت معرفت دیکھیے، عظمت دیکھیے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے، تاریخ کے جملے ہیں، امام حسن امام حسین کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جناب حسنین کا طواف کرنے لگی۔ امام حسن امام حسین کا طواف 3 مرتبہ جناب ام البنین نے، تاریخ میں لکھا ہے، کعبہ سمجھ کے امام حسن امام حسین کا طواف کیا۔ جناب ام البنین مولا کائنات کے عروسوں میں گھر میں رہتی رہیں۔ 4 شعبان المعظم کو بی بی ام البنین فاطمہ بنت کلابیہ کی گودی میں ایک چاند سا بیٹا آیا۔
جسے تاریخ نے نام دیا عباس، جسے لقب دیا قمر بنی ہاشم۔ جناب تاریخ میں ہے جیسے کہ جناب رسول خدا جب تک نہیں پہنچے تھے مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جب تک امام حسین نہیں پہنچے مولا عباس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اور مولا عباس اپنی آنکھوں کو بند رکھا۔ سب سے پہلا جو دیدار کیا ہے وہ امام حسین کا دیدار کیا ہے۔ یہ ماں کا ہی سبق تھا اور ماں کا ہی درس تھا کہ ماں اتنی معرفت والی اور بیٹا وفادار بنا دیا، وفاؤں کا پیکر بنا دیا، بلکہ وفاؤں کا خدا بنا دیا۔ ام البنین جناب ام البنین جو بی بی اپنے قدم صحن میں رکھتے ہوئے کہ یہاں بی بی فاطمہ نے اپنے قدم رکھے ہوں گے، جس نے امام حسین اور امام حسن سے کہا کہ مجھے ماں نہ کہنا کنیز کہنا، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، تم میرے آقا ہو۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو کس پرورش میں پالا ہوگا، کون سے آداب سکھائے ہوں گے۔ مولا کائنات نے دعاؤں میں جناب عباس کو مانگا تھا نا، تو جناب عباس دعاؤں کا صلہ تھے مولا کائنات کی، نماز شب میں دعائیں طلب کی تھیں۔ وہ بھی کس عظمت اور کس وفا کے مینارے پہ مولا عباس کو پہنچایا ہوگا، کون سے ادب سکھائے جناب عباس کو، وفاؤں کا پیکر بنایا ہے ام البنین نے مولا عباس کو۔ جناب عباس نے ساری زندگی امام حسین کو آقا کہا، کبھی بھائی نہ کہا۔ یہ ماں کا درس تھا اور ماں نے درس دیا تھا، بیٹا یہ تمہارے آقا ہیں، یہ زینب و ام کلثوم تمہاری آقا زادی ہیں، یہ شہزادی ہیں، کبھی اپنی زندگی میں انہیں کبھی بہن نہ سمجھنا اور کبھی انہیں بھائی نہ کہنا۔ پوری زندگی مولا عباس امام حسین کو آقا کہتے رہے، اور اگر مولا امام حسین ایک آواز دیتے تھے تو مولا عباس تڑپ جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے تیزی سے مولا امام حسین کی طرف دوڑتے تھے۔ یہ ماں کا درس تھا اور ماں نے سکھایا تھا۔ مولا کائنات نے جو کہا تھا مجھے بہادر خاندان کی خاتون چاہیے تاکہ بیٹا بہادر پیدا ہو اور کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے، میرے حسین کی حفاظت کرے۔ میں کہوں گا مولا کائنات کربلا میں امام حسین کے لیے آپ نے مانگا تھا، مگر امام حسین نے تلوار نہ دی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے میرا مولا پہنچا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کو مولا عباس کی جوانی اور شباب دکھاؤں گا کہ ام البنین نے جس بیٹے کو پالا اور جس بیٹے کے لیے مولا کائنات نے خواہش کی تھی کہ بہادر خاندان میں شادی ہو تاکہ بیٹا بہادر ہو، وہ کتنا بہادر اور شجاع اور شجاعت کا پروردگار وہ مولا عباس کیسی شجاعت تھی۔ انشاءاللہ آگے والی مجلس میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ صرف ایک چھوٹا سا معجزہ آپ کی سماعتوں کو، تاکہ آپ کی آنکھوں سے اشک نمودار ہو جائیں اور گریہ ہو جائے، جو حق مجلس اور مال مجلس ہے۔ بہت آہستہ آہستہ واقعہ پڑھوں گا، اور ہر سال ہر جگہ جہاں بھی گیا ہوں میں یہ واقعہ ضرور پڑھتا ہوں، اور یہ واقعہ پوری معرفت کے ساتھ سنیے گا اور اپنی آنکھوں سے چند اشک رومال زہرا کی زینت بنا دینا، وہ بی بی جو اشک لینے آتی۔ ایک عبداللہ نامی شخص تھا، بڑا تصور کے ساتھ مولا عباس کی مجبوری، وہ وفادار شیر کی مجبوری، وہ بے دست ہاتھوں کا سقہ اپنی نظروں میں رکھیے گا اور بہت تصور کے ساتھ مصائب سنیے گا۔ دیکھیے احساس اور تصور لاتا ہے۔ ایک عبداللہ نامی شخص، اس نے ایک منت مانی، اس کی زوجہ نے ایک منت مانی کہ جب میری مراد پوری ہو جائے گی تو میں مولا عباس کی حاضری کا اہتمام اپنے گھر پہ کروں گی۔ آج صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ مولا کے علم، جگہ جگہ مولا کی حاضری، نظر کا اہتمام، مولا کی حاضری کا اہتمام۔ اس نے بھی منت مانی کہ جب میری منت پوری ہو جائے گی مولا عباس کی حاضری کروں گی۔ لیکن عزاداروں قیامت کر دی اس نے۔ منت تو مانی کہ جب منت پوری ہو جائے گی تو مولا عباس کی حاضری کروں گی، ساتھ میں ایک شرط لگا دی کہ جب تک مولا غازی عباس خود نظر نہیں دیں گے، جب تک منت پوری نہیں کروں گی، جب تک حاضری نہیں اٹھاؤں گی۔ اس کی منت پوری ہو گئی عزاداروں، وقت گزر گیا، وقت گزرتا چلا گیا۔ وہ لوگوں کے پاس آتی اور پوچھتی محرم میں کتنے دن ہے؟ کوئی کہتے ابھی 6 مہینے ہے، کسی نے کہا 4 مہینے ہے،
جیسے جیسے دن قریب آتے گئے وہ لوگوں سے پوچھتی رہی محرم میں ابھی کتنے دن رہ گئے ہیں۔ محرم کا چاند افق پہ نمودار ہو گیا۔ پہلی محرم گزری، دوسری محرم، تیسری محرم، عزاداروں 8 محرم کا سورج نمودار ہوا۔ اس نے حاضری کا اہتمام کیا اور اہتمام کرنے کے بعد بڑی عقیدت سے بیٹھ گئی، اور اس نے منت جو مانی تھی کہ حاضری تبھی قبول ہوگی جب نظر خود سقائے حرم مولا غازی آ کے دیں گے، اس وقت تک نظر قبول نہیں ہوگی۔ عزاداروں صبح کا سورج نکلا، یہ راستہ دیکھتی رہی، کوئی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ جب ظہرین کا وقت ہوا، اس کے شوہر نے کہا بی بی تو نے منت مانی ہے، منت پوری ہو گئی ہے، اب تو نے یہ نظر کی شرط کیسے لگا دی؟ اس نے کہا نہیں، جب میں نے نظر کی شرط لگائی ہے جو میری منت کو پورا کر سکتا ہے وہ نظر بھی دینے آئے گا۔ وقت گزر گیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ اب جب مغرب کا وقت قریب آ گیا، سورج ڈوبنے لگا، ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا، اس کے شوہر نے کہا مومنہ ایسا کر نظر میں دے دیتا ہوں، اب کوئی نہیں آئے گا، شاید تیرا غازی وعدہ کر کے بھول گیا ہے۔ مومنہ نے کہا لگتا تو مجھے بھی ہے، میں نے تو شرط رکھی تھی، غازی نے جب منت پوری کر دی ہے تو نظر بھی دے دینا تھی۔ ایک مرتبہ اتنا ہی باتیں ہو رہی تھیں کہ دروازے پہ دق الباب ہوا۔ عبداللہ نے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا؟ ایک بجی ہو چہرہ عراب ایک جوان کھڑا ہوا ہے جس کے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا عبداللہ میں نے سنا ہے تمہارے یہاں غازی عباس کی نظر ہے، تمہارے یہاں غازی عباس کی حاضری ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے تو، مگر میری زوجہ نے ایک شرط لگا رکھی ہے، جب تک خود مولا عباس نظر نہیں دیں گے وہ حاضری نہیں اٹھائے گی۔ اس نے آنے والے نے کہا کیا پتہ مولا عباس نہ آئے، کیا پتہ تمہارا غازی نہ آئے، چلو حاضری کی نظر میں دے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے، وہ آنے والا کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد نظر دینا شروع کیا۔ عزاداروں کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد وہ واپس پلٹا۔ اب جیسے ہی واپس پلٹا ایک مرتبہ عبداللہ سے کہا بھائی نظر ہو گئی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو، کیا میں نے نظر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے؟ کہیں ایسے بھی نظر ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے پھر نظر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے، جب کبھی نظر ہوتی ہے تو ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے اور کچھ پڑھا جاتا ہے۔ آنے والے نے ابا کے دامن کو گرایا، کہا عبداللہ انصاف نہیں کیا، اگر عباس کے ہاتھ ہوتے تو کیا سکینہ کے تماچے لگتے؟ ارے کیا زینب بے ردا ہوتی؟ کیا حسین کے حلقوم پہ خنجر چلایا جاتا؟ ارے عباس کے ہاتھ کہاں ہے؟ ارے عباس تو دریا پہ ہاتھ چھوڑ آیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے غربت مولا عباس کا، تجھے واسطہ ہے مولا غازی عباس کا، باب الحوائج کا، صاحب خانہ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، باراللہ ان کو در نسل عزاداری عطا فرما، باراللہ ان کی نسل کو برقرار رکھ، باراللہ ان کے روزی روزگار میں ترقی عنایت فرما، باراللہ انہیں حلال رزق عطا فرما، باراللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تو نے اپنے عزاداروں کے لیے جو بھی عزاداری کا اسباب معین کیے ہیں ان سے انہیں مزین فرما، باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا ہر عزادار کو زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، باراللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، باراللہ جو غائبین ہیں جو حاضرین ہیں جو آ سکے ہیں جو نہیں آ سکے ہیں سب کی دلی حاجات پوری فرما، باراللہ ان کے رزق میں روزی روزگار میں ترقی عنایت فرما، باراللہ ان کی اولادوں کو سلامت رکھ، باراللہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، باراللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔